السلام علیکم، میں ہوں داشمی. آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی کل سے لے کے اب تک کی جو سب سے امپورٹنٹ اپڈیٹ ڈیولپنگ سٹوری جا رہی ہے وہ لیاقت علی چھٹا فارمر کمشنر راولپنڈی کا ریزگنیشن اور جو ان کے تہلکہ خیز انکشافات تھے وہ ہیں. اتنا بڑا آپ ایکشن لیں گے تو ریئیکشن بھی اسی لیول کا آئے گا. پی ایس ایل کی کانفرنس کا کہہ کہ انہوں نے جو ایک لوگوں کو میڈیا کو اکٹھا کیا اور اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن چیف جسٹس آف پاکستان اور پی ایم ایل این کے بارے میں جس قسم کے راز ان کے فاش کیے ہیں سب کے دل پہ جا کے ان کی باتیں لگی ہیں. مریم اورنگزیب پی ایم ایل این کی سیکٹری انفارمیشن جس کے بارے میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ان کی جو پور ڈیسیجن میکنگ ہے ان سے ان کی اپنی ہی جماعت کتنا متاثر ہوئی ہے کہ ان کی لائلٹیز کو کویشچن کیا گیا ریسنٹلی کہ کرٹیسائز کیا گیا کہ بھائی آپ کون سی جماعت کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں, کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی اپنی پریس کانفرنس میں جس طریقے کی باڈی لینگویج اور جس طریقے کے الفاظ کا استعمال انہوں نے کیا ہے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی سیاسی بندہ نہیں بات کر رہا بلکہ کوئی گھریلو کوئی پرسنل لیول پہ ذاتی جو ہے نا لڑائی ہو رہی ہے. یہ لیاقت علی چھٹا صاحب کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ جی لائیں نا ثبوت, اگر ایویڈنس ہے آپ کے پاس اتنی بڑی چیز کا تو لا کے دکھائیں. یہ کس قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ کوئی ثبوت تو دو, کوئی ایویڈنس تو دو. فردر عمران خان اور ان کے ووٹر سپورٹر کے بارے میں مریم اورنگزیب نے جو کل بات کہی ہے, جو سٹیٹمنٹ دی ہے, میرے خیال میں وہ ایک کرائم ہے. ان کا کہنا تھا کہ 2014 میں اس جو دھرنا انہوں نے دیا جی چائنیز امبیسڈرز آ رہے تھے تو اس فتنے کو اسی وقت ختم کر دینا چاہیے تھا, اس کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا, ان سب کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا جو اس میں انوالو تھا. 13 میں جب چائنا 14 میں جب چائنا کا صدر آ رہا تھا اس وقت اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے تھا, اس کا سر قلم کرنا چاہیے تھا ان فتنوں کا. سب سے پہلے آپ 2-3 دن پہلے اپنی پریس کانفرنس میں انٹرنیشنل میڈیا کو دھمکیاں لگا رہی تھیں کہ جی ہمارے معاملات میں انٹرونشن نہیں کرنی آپ نے, یعنی یہ رپورٹ کر رہا ہے وہ جس کو مداخلت کا نام دے رہے تھے پہلے. تو اس قسم کی باتیں پریس کانفرنس میں کرنا کہ آپ کو بین الاقوامی سطح کے اوپر جب آپ کو پتہ ہے آپ کی رپورٹنگ ہو رہی ہے, کیا آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کا جس کو نواز شریف کی زبان میں جی اپیرنٹلی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سیکٹری انفارمیشن کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کیا بولنا ہے. عمران خان اس وقت آپ کی گورنمنٹ کے آپ کے لوگوں کے رحم و کرم پہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, جیل کے اندر بند ہے, اور آپ نے بول دیا جس کو مار دینا چاہیے یہ بہتر ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے آئی نو, لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کس کی بیک ہے, پی ایم ایل این کو کس کی بیک ہے, یہ چیز کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور جو اس کے ساتھ کے لوگ جن کے بارے میں مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ان کا بھی سر قلم کر دینا چاہیے تھا وہ پاکستان کی عوام ہے. یعنی کہ بیسیکلی پی ایم ایل این کی سیکٹری انفارمیشن مریم اورنگزیب نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جو پاکستان کی عوام پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو ان اینی شیپ اور فارم سپورٹ کرتی ہے یا کرتی تھی اس کا سر قلم کر دینا چاہیے. کیا یہ لوگ آپ کے اوپر رول کرنے کے قابل ہیں؟ کیا بلاول کی یہ بات آپ کو سچ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جی نواز شریف انتقام کی سیاست لے کر آئے گا اگر وہ وفاق میں آ گیا تو؟ لیکن بہرحال نواز شریف صاحب کا تو مجھے نہیں پتا کہ ان کا اس قسم کی سوچ یا مریم نواز کی اس طرح کی سوچ ہے یا نہیں جس طرح کی مریم اورنگزیب صاحبہ باتیں کر گئی ہیں, لیکن اس کا ڈیمیج ڈائریکٹلی مریم اورنگزیب کو تو نہیں آئے گا, شریف خاندان کو آئے گا ان کی اس قسم کی پریس کانفرنس کی. اور آئی ڈونٹ نو کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہوتی پی ایم ایل این کی ہائر لیڈرشپ کی طرف سے. لیکن بہرحال جو کمشنر راولپنڈی ہیں ان کے بارے میں فردر پی ایم ایل این کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی ان کا تو ذہنی توازن خراب ہے, یہ تو مینٹلی انسٹیبل بندہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایک زمانے میں مریم نواز اور مریم اورنگزیب اور ساری لیڈرشپ تعریف کیا کرتی تھی, بلکہ 2024 کی بات ہے کہ بڑی ان کی جو انہوں نے الیکشنز کے لیے تیاریاں کی تھیں اس کے لیے ان کو اپریشیٹ کیا گیا تھا. اب ان کا ویزا لگ گیا ہے یو ایس اے کا, وہ جھوٹ ہے یا ان کو کسی نے کہا تھا تو وہ بک گئے ہیں پی ٹی آئی سے, اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کسی کو کہہ بھی دیں کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں جی آپ کو ہم فائدہ دیں گے, اب بس یہ باتیں بول دیں جا کے ہمارے سیاسی رائیول کے اگینسٹ, تو وہ ایسی بات پھر بھی کرے گا کہ جی مجھے لٹکا دیں, آپ مجھے پھانسی دیں, مجھے آپ راولپنڈی چوک کے اوپر پھانسی دیں. یہ بہت بڑے کلیمز ہوتے ہیں, اور جب آپ پاکستان کے اندر کھڑے ہوئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے 5 سال کا آپ 10 سال کا ویزا لگا لیں, نکلنے تو انہوں نے آپ کو دینا ہے یا نہیں دینا وہ تو بات کی چیز ہے نا ڈیسائیڈ ہونی. پاکستان کے اندر کھڑا ہو کے ایک بندہ یہ باتیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. وہ پاکستان کے اندر سے اس کی جو حدود ہیں ادھر سے نکل پائے گا, نہیں نکل پائے گا, وہ ایئرپورٹ جا سکے گا نہیں جا سکے گا, وہ تو کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا. ویزا آپ جتنے مرضی لگوا لیں, جتنے مرضی ملکوں کے لگوا لیں, ٹھیک ہے. تو یہ باتیں اگر یہی بات پی ٹی آئی کے بارے میں کی ہوتی کسی کمشنر نے تو ایسا آپ لوگوں نے پی ایم ایل این نے اور ان سب نے کہنا تھا کہ دیکھو ذرا
کتنا برا ہے جی پی ٹی آئی، کتنا برا ہے عمران خان، حالانکہ وہ جیل کے اندر ہے. صحیح. تو اس قسم کی جو بہت ویک کاؤنٹر اٹیکس ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں اب میں کیا ہی کہوں کہ ان کو تو ویسے میرا نہیں خیال ان کی کوئی سوشل میڈیا جو کیمپیننگ ہے وہ کچھ خاص ریلائبل یا اسٹرانگ ہے. لیکن بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اپنی کلیریفیکیشن دی. تو آپ ان سے پوچھ لیجئے نا، ثبوت کچھ ہے تو بتا دیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، ایویڈنس لا کے دکھائیں. ٹھیک ہے. مطلب ابھی الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن سلطان راجہ اور ہمارے ملک کے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان دونوں کے اوپر ایلیگیشن لگی ہے کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے ان الیکشنز کے اندر. اب یہ دونوں اپنی اپنے اداروں کے چیفز ہیں، یعنی کہ ہائیسٹ پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. کس قسم کی یہ اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں گے؟ کیا اپنے آپ کو خود ہی یہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے؟ اپنے ماتحت لوگوں کو کہیں گے چلو بھی ہماری جو ہے نا انویسٹیگیشن کرو کہ ہم کتنے فیئر ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑی میرا خیال ہے ایک لیبرنتھ ہے، یہ ایک بھول بھلیا بن گئی ہے. معاملات کو آپ بلیک اینڈ وائٹ کے طور پہ نہیں لے کے چل سکتے. اگر آپ کو کوئی کہے کہ جی کمشنر کا دماغ خراب ہے، اتنا ایزی ہے کیا یہ ساری چیزیں؟ اتنا وقت سے ایک بندہ آن ڈیوٹی ہے، معاملات کو بہترین طریقے سے چلا رہا ہے، ایک دن میں وہ مینٹلی انسٹیبل ہو گیا، ایک دن میں وہ جو ہے وہ سولڈ آؤٹ ہو گیا. اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ کی کسی سے لڑائی ہوتی ہے نا تو آپ کا پہلا ریئیکشن یہی آتا ہے کہ یار اس کا تو دماغ خراب ہے. ٹھیک ہے. پی ایم ایل این کا بہتر آرگیومنٹ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کی طرف سولڈ آؤٹ ہو گیا. جیسے آپ کا وسیم قادر، وہ بندہ بھی تو آپ نے پی ٹی آئی سے لے کے اس بندے کو اپنے پی ایم ایل این میں شامل کیا ہی ہے نا. ٹھیک. تو یہ بہتر آرگیومنٹ تھا کہ آپ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی لے گیا. جیسے ہم پی ٹی آئی کا بندہ اپنے پاس لے آیا تھا تو پی ایم ایل این کا جو ہے ان کا جو ایک اوبویسلی ان کی سائڈ کا، ان کا کلوز کا یہ قریبی کمشنر تھے، لائلٹیز ان کی آلموسٹ وہی لائے کرتی تھیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو وہ بندہ پی ٹی آئی لے گئی ہے. یہ ایک بہتر آرگیومنٹ تھا، یہ ریزنیبل آرگیومنٹ تھا. آپ نے فوری طور پہ جس کا دماغ خراب ہے یہ تو پاگل ہے. کیسے ایک دن میں ایک بندہ پاگل ہو سکتا ہے؟ اور ممکری کر رہی ہیں کہ جی میں تو، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو صبح کے وقت سزا خودکشی کرنے لگا تھا. پریس کانفرنس میں میری خودکشی کا صبح دل کر رہا تھا، میں نے ترک کر دی، میرا ضمیر جاگ گیا. کیا کس قسم کا کولڈ سیاست کر رہے ہیں، بروٹل سیاست کر رہے ہیں، تو کسی کو بھی پاکستان کے اندر زیب نہیں دیتا. اب اس ساری چیز کے اندر پاکستان میں ابھی ٹویٹر بند ہے. ٹویٹر کی سروسز آپ وی پی این سے چلا سکتے ہیں. اور شیر افضل مروت نے آج ٹویٹ کی کہ مجھے ریڈ کی ہے جی، میرے گھر میں گھس کے توڑ پھوڑ کی ہے، میں وہاں سے بچ کے نکلا ہوں، اور میں کسی اور جگہ پہ موجود ہوں، نامعلوم جگہ پہ وہ آئے ہیں خود کو اریسٹ سے، ان کی اتھارٹیز کے ریڈ سے بچانے کے لیے، نامعلوم افراد کی جو ریڈ ہو جاتی ہے. اور اس طرح کی پی ٹی آئی کے سننے میں جو ابھی باتیں آ رہی ہیں، ابھی پراپر انفارمیشن نہیں ہے کہ اس ٹویٹر کی سروسز بند کے ساتھ، جو یہ بھی انٹرنیشنل نیوز بن گئی ہے بہرحال، تو وہ پی ٹی آئی کے بہت سے ورکرز کے اوپر ریڈ کی گئی ہے، ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی ہے. کل سلمان اکرم راجہ کو پکڑا تھا، پھر چھوڑ دیا. شیر افضل مروت کے گھر کے اوپر انہوں نے دھاوا بولا، وہ بچ کے بھاگ گئے. تو اس قسم کی معاملات ہیں. پھر جو عمر ایوب، جن کا نام عمران خان صاحب نے صدر کے لیے دیا تھا، ان کا کہنا ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے بہت وقت کے بعد پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں عمران خان کے لیے یہ تھوڑی سی ڈالی چیز کہ جن کو ووٹ ڈالا جائے، ان کو جتایا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف وفاق میں اور صوبائی حکومت بنائے گی. یہ عمر ایوب کا کہنا ہے. تھوڑا سا میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو بھی ہوائیں بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ وہ چیزیں، معاملات اگر سیٹل ڈاؤن ہو تو وہ وفاق میں آ سکتے ہیں. بٹ یہ ایک دیکھنے وقت ہی بتائے گا یہ چیز. لیکن عمر ایوب کا یہ کہنا تھا کہ میں وزارت عظمیٰ کے لیے جو ہے وہ لڑوں گا، اور وہ پھر اگر میں سیٹ جیت جاتا ہوں تو وہ جو کرسی ہے وہ عمران خان کی امانت ہوگی، میں اس کو واپس کروں گا. فردر جی، ہماری ویری بلاوڈ پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این، جن کے آپس کے تھوڑے سے مسئلے چل رہے تھے، پی ایم ایل این چاہ رہی تھی کہ ہم گورنمنٹ میں نہ بیٹھیں، ہم وفاق میں نہیں آنا چاہتے کیونکہ جی بہت ویک گورنمنٹ ہے، بہت مسئلے ہو جائیں گے جو گورنمنٹ آئے گی. اگر پیپلز پارٹی آتی ہے تو پھر مل کے بنا لیں گے. تو پیپلز پارٹی تھوڑی سی جو ہے نا وہ اوکے ہونا شروع ہوئی ہے وفاق میں گورنمنٹ کے لیے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پی ایم ایل این اس پوائنٹ پر آئی تھی کہ جی ہمیں وفاق میں گورنمنٹ نہیں چاہیے، وفاق کا بندہ بہت ویک پوزیشن پر ہوگا، جو سیاسی پارٹی آئے گی وہ اپنی بچی کچی سیاسی جو زندگی رہ گئی ہے اس کو بھی داؤ پہ لگا دے گی. تو وہ چاہتے تھے کہ ہمیں پنجاب کی گورنمنٹ ملی رہے، نواز شریف اپنی بیٹی سیکیور کر کے، مریم نواز کو سیکیور کر کے، سی ایم پنجاب لگا کے سیٹل ڈاؤن معاملات سمجھ رہے تھے اپنے لیے. لیکن جو اتھارٹیز بہلا پھسلا کے پی ایم ایل این نواز شریف کو اس جگہ تک لے کر آئے ہیں
الیکشن میں لائے, الیکشن جتوائے, ٹھیک ہے, ریگنگ کر کے. تو وہ یہ اتنے معاملات انہوں نے اس لیے تو نہیں کیے کہ آپ اپنا تھوڑا سا فائدہ اٹھا کے بیچ میں سے نکل جائیں. وہ آپ کو وفاق کے لیے لائے تھے, وفاق میں بٹھائیں گے اب وہ, ٹھیک ہے, چاہے آپ کی سیاست بالکل ختم ہو جاتا ہے, تاکہ چاہے آپ مریں کھپیں جو مرضی, بٹ جو ڈیل ہے وہ کرنی ہے. تو بہرحال سو فار پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے جو ہے معاملات طے پا گئے ہیں, جس میں جو ہے پنجاب کے لیے انہوں نے سیٹس مانگی ہیں, تو اس میں 2 جو ہے وہ وزارتیں پیپلز پارٹی کو پی ایم ایل این دے گی. ساتھ ساتھ ان کو جی گورنرز پی ایم ایل این کے پیپلز پارٹی کے ہوں گے, پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی کا ہوگا. یہ پریزیڈنٹ والی بات تو جی صدر آصف علی زرداری صاحب تو اس گورنمنٹ کے لکھے پڑھے پریزیڈنٹ ہیں, اور میرا خیال ہے اس ٹائم سب سے زیادہ اگر کوئی آصف زرداری جس کو ناپسند آ رہے ہوں گے وہ مولانا فضل الرحمان ہے. ویسے تو میرا خیال ہے پاکستان کی عوام بھی کوئی خاص پسند کی بات تو ہے ہی نہیں, ڈرتی ہے وہ زرداری صاحب سے, اس لیے نہیں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں, کچھ بھی وہ کچھ کرتے ہیں نہیں ہے, یہی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. وہ جو اگر کچھ کرتے ہیں وہ صرف عوام کے خلاف اور عوام کے جو ہے وہ نقصان میں جانے والی پالیسیز ہوتی ہیں, حق میں جانے والی فائدہ دینے والا کوئی کام نہیں کرنا انہوں نے, نہ پہلے کبھی کیا تھا. میں پھر کہہ رہی ہوں کہ میرے کو پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہے. پہلے مجھے اس چیز کے اوپر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ پرسنلی کیوں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے وہ ڈس لائک شو کر رہے ہیں. تو دیکھیں 2013 سے پہلے آپ بھی یہاں تھے, میں بھی یہاں تھے, ٹھیک ہے جی. 1970 1980 کی تو بات ہم کر نہیں رہے, تو ہم نے بھی دیکھا ہے پیپلز پارٹی کا دور, اور آئی ایم شور آپ نے بھی دیکھا ہے. تو خیر یہ ابھی تک کی سو فار اپڈیٹس ہیں پاکستان کے جو معاملات چل رہے ہیں اس کی. جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے ملک کی وہ, اور عمران خان اور اس طریقے کی جو پی ایم ایل این کو وہ لے کر آ رہے ہیں اس ٹائم آپ کے اوپر مسلط کرنے کے لیے, اور جس قسم کی زبان کا استعمال پی ایم ایل این آج کل کر رہی ہے, جنہوں نے آپ کے اوپر گورنمنٹ کرنے کے لیے آنا ہے ابھی, ٹھیک ہے. جتنی مرضی فائٹ چل رہی ہے, عمر ایوب نے کہا ہے کہ جی ہم بنائیں گے وفاقی گورنمنٹ, بٹ ان دی اینڈ ٹف ہے چیز. لگتا یہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم مکس اچار بنے گا, جس میں پی ایم ایل این جو کہ جرنلسٹ کو پوائنٹ کر رہی ہے برے طریقے سے, برے الفاظ سے. حامد میر کو انہوں نے کہا جی تو سولڈ آؤٹ بندہ ہے, ٹھیک ہے. آپ نے میڈیا سے جیو نیوز کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی, جی یہ تو بکا ہوا غلط چینل ہے. پھر اس کے بعد آپ جو کمشنر ہے آپ کا لیاقت علی چھٹا, اس کے بارے میں جس طرح کے آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. پھر آپ عمران خان کو کہہ رہے ہیں اس کا گلا کاٹ دو, آپ اس کے ووٹر سپورٹر کو کہہ رہے ہیں اس کا گلا کاٹ دو. انتہائی گری ہوئی سیاست پی ایم ایل این کی طرف سے آ رہی ہے, اور اب بہت میرا خیال ہے یہ بڑی نااہلیاں ہیں پی ایم ایل این کی, کیونکہ یہ آپ کا سیکٹری انفارمیشن ہے جہاں سے آدھی باتیں آتی ہیں, ٹھیک ہے. آدھا جو پی ایم ایل این کا مزاج سامنے آتا ہے نا کہ کس قسم کی بروٹل اور گری ہوئی سیاست کر رہے ہیں, وہ آپ کا سیکٹری انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے. وہ نواز شریف صاحب کی تو اتنی بری زبان ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی کہ وہ اس طرح کا مزاج رکھتے ہیں, ہم نے شہباز شریف کی نہیں دیکھی. اور وہ دونوں وہی بات کے نااہل ہیں جو وہ ابھی تک ان کو نہیں بتا پائے اپنی مریم اورنگزیب صاحبہ کو کہ بھائی ایک سٹینڈرڈ رکھنا ہے, ایک کلاس رکھنی ہے. ہم ڈائناسٹی پالیٹکس کر رہے ہیں, اتنی نسلی پالیٹکس چلا رہے ہیں, کچھ تو سیکھا ہوگا. لیکن بہرحال جی ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. ہوپ فار دا بیسٹ. الیکشنز کا رزلٹ ابھی تک نہیں آیا پاکستان میں. 8 فروری کو الیکشنز ہوئے تھے, 18 فروری ہو گئی ہے, 10 دن ہو گئے ہیں الیکشنز کو, لیکن ہمارے ملک میں اتا پتہ کسی بھی چیز کا نہیں ہے. جو بھی فیصلہ ہو عوام کے لیے بہتر ہو, بٹ بہت ان لائکلی سچویشن لگتی ہے. اپنا خیال رکھیں. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.